سفر میں ساتھی ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، آج صبح 6 بجے کی میری برودا کی فلائٹ ہے، جہاں میں اپنے ایک دوست کی شادی میں جا رہا ہوں، کیونکہ دعوت ولیمہ قبول کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ ضرور جائے۔ تو دعوت ولیمہ یعنی شادی کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے، جبکہ وہاں کوئی حرام و ناجائز کام نہ ہو اور وہاں جانا پاسبل ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو ایسی دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ خیر، برودا کے اس سفر میں میرے ساتھ فرحان برکاتی اور سید کونین میاں بھی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سفر میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الرفیق قبل الطریق، سفر پر نکلنے سے پہلے کسی اچھے ساتھی کی تلاش کرو، کیونکہ اچھا ساتھی سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور فقہائے کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر ایسے لوگوں کے ساتھ کرو جن کو دین و دنیا دونوں کی نالج ہو، جو تمہارے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہیلپ فل ثابت ہو۔ اور الحمدللہ اس سفر میں آج میرے ایسے ہی ساتھی ہیں۔ تو ڈی جی یاترا کی وجہ سے ایئرپورٹ کے اندر جلدی انٹری مل جاتی ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد ہماری فلائٹ اڑان بھرتی ہے، اور جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے دلی کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہمیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ جس طرح جو انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اسے اللہ کی نعمت اور اس کی قدرت معمولی لگنے لگتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے تو اللہ کے قریب ہونا ہوگا، اور واقعی میں فلائٹ کا سفر صرف سفر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کو جاننے اور اس کی قدرت کو پہچاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خیر، پھر ہماری فلائٹ لینڈ ہو جاتی ہے اور برودا ایئرپورٹ پر ہمیں کار ریسیو کرنے آتی ہے۔ پھر ہم اپنے کمرے پر پہنچ کر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے بریک فاسٹ کرتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد نماز کو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ مسافر پر نمازوں میں قصر کرنا ضروری ہے۔ یعنی 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔